جی مائک دیجیے گا شارق صاحب کو. جی ادھر ادھر بیٹے. تو اللہ وبرکاتہ. میں سید سید شارق وقار فیلو ممبر آف آئی سی نے بھی. میرا شاہ صاحب سے ایک سوال ہے. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی تھی. ہلو میں عرض کرتا ہوں کہ تھوڑی سی تو بندی ذہن میں آئی تھی شاہ صاحب کے سوال کے اوپر کہ بجٹ بنانے والوں نے تو کوئی کمی نہ کی, بجٹ بنانے والوں نے تو کوئی کمی نہ کی, پر کس پہ کتنا ٹیکس لگا یہ مقدر کی بات ہے. میں چھوٹا سا سوال یہ کروں گا, جو آپ نے کہا تھا کہ یہ 40-50% اتنا ہائر ریٹ ہے, کوئی باہر سے آئے گا نہیں ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, لیکن اس وقت جو ہمارا ایکسچینج ریٹ ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ 280 پہ پہنچا ہوا ہے. جو ڈالر لے کے آ رہا اس کی تو موج ہے, تو اس کو بڑا اچھا ایکسچینج ریٹ ملنا. ہاں پروفٹ ریپیٹریشن میں پرابلم ہو رہی ہے, تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کریں؟ ہم نے یہ تو مان لیا کہ پہلے جو حکومت تھی وہ مصنوعی طریقے پہ اس نے مینیج کر رکھا تھا, پھر ہم جو ہے وہ جائز طریقہ لے کے آ گئے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا وہ آج تک قابو نہیں آ رہا. کیا اس پہ کچھ کام ہو سکتا ہے یا بس ہم اس پہ آگے کوئی بات نہیں کریں گے؟ دیکھیں ایکسچینج ریٹ جو ہے, آپ کو میں صحیح سمجھا نہیں سوال کیا. ایکسچینج ریٹ جو ہے کیا ڈی ویلیویشن ہونی چاہیے آپ سمجھ؟ میں سر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم 105 سے ترقی کرتے ہوئے 280 پہ آ گئے. جی جی. آج ہمارا بجلی کا بل جو ہم آسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور ہم اس سے ریلیٹ کرتے ہیں, تو ظاہر ہے ہم فرنیس آئل امپورٹ کرتے ہیں کہ الیکٹرک سے ہمارا بجلی کا جو 3 گنا ہے, تو ظاہر ہے وہ کاسٹ آ رہی ہے. پیٹرول کا بل بھی ہمارا, آج ہمارا ایکسچینج ریٹ ٹھیک ہوتا ہے تو ہماری یہ دونوں چیزیں جو ہیں خود بخود نیچے آتی ہیں, اور اس سے کوریلیٹ کرتی ہیں ساری چیزیں جو میں سمجھ رہا ہوں. اگر میں کہیں غلطی بھی ہوں تو میری تصحیح. لیکن ایکسچینج ریٹ تو دیکھیں نا, وہ جنرلی اکنامک کا جو پرنسپل ہے جس کو ریئر بھی کہتے ہیں, کہ انفلیشن آپ کی اکانومی میں کتنا ہے اور جو دوسری کرنسی ہے وہاں کتنا ہے. تو ہماری جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے سال 1.5 سال پہلے تک, 2-3 سال تک ہوتی رہی ہے, تو اس زمانے میں ہماری تھرو آؤٹ دا پیریڈ انفلیشن بھی تو بہت رہا تھا نا. جب انفلیشن ہے ہماری اکانومی میں اور کاؤنٹر پارٹی جس کے ساتھ ہم ٹریڈ کر رہے ہیں وہاں کم ہے, تو ظاہر ہے آپ کی جو ایکسچینج ریٹ ہے, روپی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوگا. تو اسی پرنسپل پہ براڈلی ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کا انفلیشن بھی بڑا لو ہو گیا ہے یہاں پر, تو اس لحاظ سے اسی وجہ سے ایکسچینج ریٹ بھی جو ہے نا ایک سٹیبل ہو گیا ہے. بیکاز آلریڈی ہم کافی ڈی ویلیو ہو گئے تھے, تو اس کا اتنا اس سے تعلق نہیں ہے. جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کمپٹیٹیونیس آف دا 2 اکانومیز کا ہے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ ٹیکس ریٹ ہمارا اتنا زیادہ ہے اور باقی بھی مسائل یہاں پر بہت زیادہ ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ باہر سے یا پاکستان سے یہاں پر انویسٹمنٹ کون کرے گا, یہ سوال ہے نا. اور اس کا پروف آف دا پڈنگ از ان ایٹنگ اٹ, کہ ہو بھی نہیں رہی انویسٹمنٹ. مطلب 13% آف دا جی ڈی پی کب سے, مطلب یہ ہے کہ اسی ریٹ میں ہم فکس ہیں, جبکہ باقی ہماری جو کمپیریٹیو اکانومیز ہیں بنگلہ دیش وغیرہ میں یا انڈیا میں 25 سے 30% انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے نا. چلیں شکریہ جی. نیکسٹ کویسچن.